تندرست تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن جو صورتحال ہے ان کی وہ تشویشناک ضرور کہوں گا۔ ان کا جو وزن ہے وہ انہیں اغوا کیا گیا، تو اس وقت کا جو وزن ہے اور جو اب اگر ہم بتائیں تو اس میں سے 22 سے 23 کلو وزن ان کا کم ہوا ہے، ریڈیوس ہوا ہے۔ کیا ان کی دوبارہ سے گرفتاری ممکن ہے یا پھر وہ مستقل طور پر رہا کر دیا گیا ہے؟ سب سے پہلا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ ان کا میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھا۔ بہت زیادہ ان کی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان کی داڑھی اس سے زیادہ بڑی ہوئی تھی، چھوڑا گیا یا بازیاب کروایا گیا تو اس دوران جو ہے وہ ان کی وہ خط جو ہے وہ بنایا گیا اور انہیں زیادہ تر جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ وہ نہ تو کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں، نہ ہی وہ اپنے کسی موقف سے پیچھے ہٹے ہیں۔ یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 3 ماہ جو ہیں وہ ریکور ہونے میں لگ سکتے ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ نے ان کے کنڈیشن میں اس طرح کی کوئی چیز دیکھی ہے کہ وہ صحافت سے کنارہ کر لیں گے یا پھر پاکستان کو چھوڑ کر دیگر ممالک میں سے کسی بھی ملک میں سیٹل ہو جائیں گے؟ السلام علیکم، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ شاکر اوان سینئر جرنلسٹ موجود ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی ملک پاکستان کو ایک خوشخبری ملی کہ صحافی عمران ریاض خان صاحب خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، بازیاب ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین، ان کے حوالے سے ہم سینئر صحافی شاکر اوان صاحب کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، جانیں گے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ فزیکلی ملاقات کر کے آئے ہیں، ان کو دیکھ کر آئے ہیں کہ وہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہے، کیا صورتحال ہے ان کی، کیا ان کی دوبارہ سے گرفتاری ممکن ہے یا پھر وہ مستقل طور پر رہا کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام سوالات کے جوابات شاکر صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ ان کے ساتھ ملاقات کر کے آئے ہیں، ان کی کنڈیشن کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ شکریہ فہد بھائی۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارکباد۔ عمران ریاض خان جو ہیں وہ بحفاظت اپنے گھر پہنچ چکے ہیں اور پوری قوم کی دعائیں، اوورسیز پاکستانیوں کی دعائیں، کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے دعا گو تھے۔ اور آج ہم صحافیوں کے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کہ ہمارے بھائی، ہمارے بڑے، ہمارے استاد، ہمارے دوست جو ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور بڑی خوشی ہوئی جب صبح سویرے اٹھے تو نماز فجر کے وقت جو ہے وہ جب اطلاع ملی کہ عمران ریاض جو ہیں بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ چکے ہیں تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اور اسی وقت جو ہے وہ کوشش کی کہ عمران ریاض صاحب کو ملا جائے اور ان کے گھر جو ہے پھر ہم پہنچے۔ اور وہاں پر کیونکہ اس وقت ان کو لایا گیا تو سب سے پہلا جو عمل تھا وہ یہ تھا کہ ان کا میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھا۔ تو ان کے جو فیملی ڈاکٹرز ہیں ان کو بلایا گیا اور انہوں نے طویل ان کا چیک اپ کیا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور عمران ریاض جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، تندرست تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن جو صورتحال ہے ان کی وہ تشویشناک ضرور کہوں گا۔ ان کا جو وزن ہے وہ جب وہ انہیں اغوا کیا گیا تو اس وقت کا جو وزن ہے اور جو اب اگر ہم بتائیں تو اس میں سے 22 سے 23 کلو وزن ان کا کم ہوا ہے، ریڈیوس ہوا ہے۔ بہت زیادہ ان کی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، یعنی کافی زیادہ کمزور ہو چکے ہیں۔ ان کے جو چہرے کی خد و خال ہے اس کی ایک آپ نے تصویر جو ہے وہ بھی دیکھی ہے میاں علی اشفاق صاحب کے ساتھ، تو وہ بڑی جو ہے وہ اگر وہ تو ایک تصویر میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ویسے آپ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھیں تو آپ کو بڑا واضح طور پر جو ہے وہ تبدیلی نظر آئے گی، کیونکہ ہم نے عمران ریاض صاحب کو جو ہے وہ دیکھا ہے اور اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں جب وہ رپورٹنگ کرتے تھے، اور جب وہ رپورٹنگ کرتے تھے ایکسپریس میں تو ان کے پاس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ تھی، پیپلز پارٹی تھی، مسلم لیگ نون تھی، تو ہم اس وقت جرنلزم کا آغاز کر رہے تھے۔ تو اس وقت سے لے کے ہم نے آج تک ان کو دیکھا ہے، لیکن اتنا کمزور جو ہے وہ ہم نے آج تک ان سے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کی داڑھی جو ہے وہ بڑھ چکی تھی، سفید ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ان کے بال جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑے تھے، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ان کی داڑھی اس سے زیادہ بڑی ہوئی تھی، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ بڑی ہوئی تھی۔ اور صرف جب ان کو چھوڑا گیا یا بازیاب کروایا گیا تو اس دوران جو ہے وہ ان کی وہ خط جو ہے وہ بنایا گیا، اور خط جو ہے وہ نظر بھی آ رہا تھا کہ یہ 3 سے 4 دن پہلے کا خط ہے۔ اب اس سارے سینیریو میں ہم ایک چیز جو ہے وہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ انہیں زیادہ تر جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، یعنی جس طرح کی ان کی فزیک ہو چکی ہے، جس طرح ان کی صورتحال ہو چکی ہے کہ ان کو مسلسل جو ہے وہ قید تنہائی میں رکھا گیا، اور یہ کوشش کی گئی کہ وہ نفسیاتی طور پر ڈسٹرب ہوں، اور کچھ حد تک وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہے۔ اور دوسری جانب
جو ایک چیز ہے جس کے حوالے سے ہم نے سارا دن وہاں پر گزارا اور ہم نے جو چیزیں آبزرو کی، وہ ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ وہ نہ تو کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں، نہ ہی وہ اپنے کسی موقف سے پیچھے ہٹے ہیں، وہ بالکل قائم دائم اور اسی طرح ہیں، بلکہ جب بھی ان کے ساتھ کوئی ملاقات کرتا ہے تو وہ پہلی بات یہ ضرور کرتے ہیں کہ بھائی میں بالکل کہیں پر بھی جو ہے میں اپنے آپ کو میں نے اپنا ایمان متزلزل نہیں ہونے دیا، میں نے کہیں پر جو ہے وہ یعنی گیو اپ جو ہے وہ میں بالکل نہیں اپنے آپ کو مضبوط رکھا. ساری چیزیں جو ہیں وہ اب کافی چیزیں ہیں جو میں آن کیمرہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی ان کی جو صحت ہے وہ اس طرح نہیں ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 3 ماہ جو ہیں وہ ریکور ہونے میں لگ سکتے ہیں، اور کم سے کم 1 سے 1.5 ماہ جو ہے وہ انہیں لگے گا. تو ابھی ہمیں وہ جلد جو ہے وہ اسکرین پر دکھائی نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے جو فیملی ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بڑا تفصیل سے ان کا ایک چیک اپ کیا ہے، پھر ان کے جو میڈیکل ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ لیے گئے ہیں. تو ابھی کافی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا باقی ہیں. شاکر صاحب ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ عمران ریاض خان صاحب کے گھر لے کر گئے ہیں بازیابی یہ بات، تو کیا آپ نے جو کنڈیشن تھی ان کے وہ تو آپ نے بتا دیا، لیکن گفتگو کا آغاز کیسے ہوا؟ آپ کی ان کی گفتگو ہوئی یا پھر جتنے بھی صحافی تھے یا جتنے بھی سینئرز تھے یا پھر جن کے بھی ان کے ریلیٹیوز تھے وہ کیسے آپ کے پاس آئے یا آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا سینیریو کیا تھا جب آپ ان کے گھر داخل ہوئے؟ دیکھیں وہ منظر جو ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان کے گھر میں اس وقت صورتحال کیا تھی. ان کے جو قریبی دوست تھے وہ ان کے پاس موجود تھے. سب سے پہلے جو ملاقات ہوئی ہے، وہ جو طویل ملاقات ہوئی ہے، وہ میاں علی اشفاق کی ہوئی ہے، اور انہوں نے ان کے ساتھ وہ ساری باتیں ڈسکس کی، تسلی سے ان کی بات سنی. تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے تک میاں علی اشفاق جو ہیں وہ ان کو ایک علیحدہ روم میں بٹھا کر جو ہے وہ باتیں کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی ساری رودات سنائی ہے. جب وہ اس سیالکوٹ ایئرپورٹ پر تھے، وہاں سے لے کر آج تک کی ڈیٹ تک کی انہوں نے ساری کہانی جو ہے وہ میاں علی اشفاق صاحب کو سنائی ہے. تو میری بھی یہی خواہش ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ یہ جو باتیں ہیں یہ یا تو عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ خود کیمرے کے سامنے جو ہے وہ کریں، یا پھر جو ہے وہ میاں علی اشفاق جو ان کے کونسل ہیں. اچھا یہ بتائیے گا شاکر صاحب کہ وہ کس طرح سے گھر ہے ان کو چھوڑنے آئے تھے کوئی، یا پھر وہ خود ہی گھر آئے ہیں؟ اس طرح کی کوئی ملاقات یا اس طرح کی کوئی انفارمیشن؟ دیکھیں جو سیالکوٹ پولیس ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ عمران ریاض کو بازیاب کروا کر بحفاظت ان کے گھر، یا وہ بحفاظت ان کو بازیاب کروا لیا گیا ہے. تو جو وہاں کے لوگ ہیں، جو وہاں کی انتظامیہ ہیں، جو عینی شاہدین ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، ان میں پولیس اہلکار تھے، اور وہ ان کو ان کی رہائش گاہ تک چھوڑ کر گئے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ان سے ریسیونگ لی گئی ہے کہ جی عمران ریاض جو ہیں وہ ہم ان کو گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور یہ یہاں پر دستخط کر دیں جس شخص نے وصول کیا، اس کا نام، اس کا مکمل بایو ڈیٹا، اور اس سے ریسیونگ لی گئی ہے، اور اس کے بعد عمران ریاض کو گھر تک جو ہے وہ بحفاظت چھوڑا گیا ہے. شاکر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے اور میرے علاوہ بھی پورے ملک پاکستان جو ریاض خان صاحب کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چاہتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں تھے، کب تھے، کیسے ہوا، کیا ہوا، کیوں ہوا، مطلب کہ بہت زیادہ. اور ان کی بازیابی کے بعد بھی لوگوں کے مائنڈ میں بہت زیادہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی ڈیل تو نہیں ہوئی، کیا یہ بھی کوئی پریس کانفرنس کریں گے، یا پھر یہ باہر کے ملک چلے جائیں گے، یا پھر یہ صحافت سے کنارہ کر لیں گے. اس طرح کے بہت زیادہ سوالات عوام کے ذہن و گمان میں آتے ہیں، اور لوگ اس چیز سے آغاز بھی کر رہے ہیں سوالوں سے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان تمام سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ نے ان کے کنڈیشن میں اس طرح کی کوئی چیز دیکھی ہے کہ وہ صحافت سے کنارہ کر لیں گے یا پھر پاکستان کو چھوڑ کر دیگر ممالک میں سے کسی بھی ملک میں سیٹل ہو جائیں گے؟ دیکھیں فہد صاحب، جو ان کی فزیکلی کنڈیشن ہے، جو ان کی ذہنی، ان کی جسمانی جو صورتحال ہے، اس کو دیکھ کر تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اگلے 5-6 ماہ صحافت کر سکیں یا 5-6 ماہ وہ اپنا ویلاگ شروع کر سکیں. اچھا شاکر صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عمران ریاض خان صاحب جو بازیاب ہو گئے ہیں، لیکن اگر ان کے ویلاگز دیکھیں تو وہ خان صاحب کو، عمران خان صاحب جو چیئرمین پی ٹی اے کے تھے، ان کو فیوریٹ سمجھتے تھے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ان کے کارکنان یا ان کو جو بھی فیوریٹ سمجھتا تھا وہ اگر بازیاب ہو جاتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی کیس میں یا پھر دیگر معاملات میں پھر دوبارہ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے. ریاض خان صاحب کی اگر بات کی جائے تو ان کو بے شک گرفتار نہیں کیا گیا ایک پراپر قانون کے مطابق، لیکن وہ پھر بھی
غائب ہو گئے تھے، لوگوں نے اغوا کا، لوگوں نے گرفتاری کا، یا لوگوں نے کوئی بھی نام دے دیا، لیکن وہ غائب ہو گئے تھے 5 ماہ یا 4 ماہ وہ غائب رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر دوبارہ سے کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے یا پھر ان کو کسی کیس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک کیس ہے جس کا جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا تھا ایف آئی اے میں، جو آئی جی پنجاب اس وقت موجودہ ہیں ان کی طرف سے کمپلین کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ تو ان کے خلاف کوئی ایسا ابھی تک مقدمہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ شاکر صاحب، آپ بھی ان کے گھر گئے ہیں، تو ہم ان کی سوسائٹی میں گئے ہیں، ایون ڈیٹ کے گھر میں داخل ہونے کی بجائے اگر سوسائٹی کی بات کی جائے تو وہاں پر بہت زیادہ پولیس کی نفری بھی موجود ہے، کوئی 8-10 بندے وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہے کہ آپ کسی ریفرنس کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ گھر کے اندر داخل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، آپ سوسائٹی کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے، تو وہ پولیس کی بھاری نفری، مطلب کہ یہ معاملات کو دیکھ کر ایک شک و شبہ پیدا ہوتے ہیں دل میں کہ یار ان کو پھر دوبارہ سے کسی کیس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے یا پھر ان کو پھر دوبارہ سے لے جایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو آبزرویشن پر تو ہوں گے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ 5 ماہ کے بعد جو ہے وہ رہا ہوئے ہیں، اور اگر ان کے خلاف مقدمات ہیں، ان کے خلاف انکوائریز ہیں، تو جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس طاق میں تو ہوں گے کہ ہم ان کو گرفتار کریں یا ان سے انویسٹیگیشن کریں۔ اور دوسرا جو پرپز ہے وہ سیکیورٹی پرپز بھی ہے، کیونکہ عمران ریاض جو ہیں وہ بڑے عرصے کے بعد 5 ماہ کے بعد جو ہے وہ رہا ہوئے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی فیملی کی طرف سے بھی ایک انسٹرکشن کی گئی ہے جو گیٹ پر موجود سوسائٹی کے سیکیورٹی اہلکار ہیں کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر اگر کوئی شخص آ رہا ہے تو ان کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اجازت نہ دی جائے اندر آنے کی۔ اگر آپ کسی اور کے گھر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ سوسائٹی میں کہیں اور جگہ جانا چاہتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن اگر آپ عمران ریاض کے گھر جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ ہدایت کی جائے گی، یعنی جو انسٹرکشن ان کی فیملی کی طرف سے کی گئی ہے کہ وہ گیٹ پر بتاتے ہیں کہ جی ہمارے یہ مہمان آ رہے ہیں، ان کو آنے کی اجازت دی جائے تو وہ مل جاتی ہے اجازت۔ اگر آپ بغیر ان کی فیملی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کیے یا ان سے اجازت لیے بغیر اگر آپ جاتے ہیں تو پھر وہ اجازت نہیں دیتے۔ کافی زیادہ لوگ آج عمران ریاض کی خیر و عافیت پوچھنے کے لیے وہاں پر موجود تھے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن صرف جو سیکیورٹی ریزنز ہیں ان کی وجہ سے ان کو جو ہے وہاں پر روکا گیا، اور کافی لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو کر واپس بھی گئے۔ تو صورتحال اس وقت فہد صاحب اس طرح ہے کہ اب کیونکہ ایک تو 5 ماہ کے بعد رہائی ہوئی ہے، اور اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ سادہ لباس میں آ کر کہے کہ میں عمران ریاض کو ملنے جا رہا ہوں، اور وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا کیا انٹروڈکشن ہے، اس کی کیا شناخت ہے، تو اس کے بغیر جو ہے وہ اس کو اندر نہیں جانے دے رہے۔ تو یہ صرف کچھ دنوں کے لیے جو ہے یہ سیکیورٹی پرپز کے حوالے سے کیا گیا ہے، جب تک وہ کچھ بہتر نہیں ہو جاتے یا اس کنڈیشن میں نہیں پہنچ جاتے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ اس طرح گھل مل کر جو ہے وہ بات کر سکیں، تو اتنی دیر تک ان ریسٹرکشنز کا سامنا رہے گا۔ اور دوسری جانب پھر آپ نے بھی بات کی کہ کیا کسی اور وہ مقدمے میں گرفتار تو نہیں ہو سکتے، تو یہ بھی ایک خدشہ ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی اس طرح کی صورتحال ہو، تو اس وجہ سے بھی سیکیورٹی جو ہے وہ زیادہ سخت کر دی گئی ہے۔ تو وہاں پر جو پولیس ہے اس میں جو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات جاری ہوئے تھے، عدالت کی جانب سے ان کے والد کو جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی، ان کی فیملی کو سیکیورٹی دی گئی تھی، کیونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کے روبرو ان کے فیملی کی، ان کے وکیل کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پولیس کے جو اہلکار ہیں یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی طرف سے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ تو پھر عدالت نے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے یہ حکم دیا تھا آئی جی پنجاب کو کہ ان کے گھر جو ہے وہ پولیس کی نفری تعینات کی جائے، جو کہ ان کو سیکیورٹی فراہم کرے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ تھریٹ سے، بہت زیادہ سیکیورٹی خدشات تھے، پولیس بھی بار بار ان کے گھر جاتی تھی، اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آپ کے سامنے آئی تھی، تو یہ ایک ریزن تھی جس کی وجہ سے وہاں پولیس اہلکار بھی تعینات ہیں۔ بہتر ہوگا ناظرین، سینئر صحافی شاکر اوان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن پر لازمی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔